السلام علیکم، میں ہوں صفیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ اسکلز۔ تو آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس نے کچھ ہیرے اور کچھ کانچ کے ٹکڑے مکس کر دیے اور اعلان کرا دیا کہ اگر کسی نے ان میں سے ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے پہچان لیے تو میں اسے بہت انعام و اکرام سے نوازوں گا، لیکن اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اسے موت کی سزا سناؤں گا۔ اب بہت سے لوگ آئے انعام و اکرام کا سن کر۔ بادشاہ نے سب کے سامنے ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے رکھ دیے، لیکن کوئی بھی ان میں سے الگ نہیں کر سکا اور بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا اپنی موت کے ڈر سے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک نابینا شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے الگ الگ کر دوں گا، پر آپ وہ میرے حوالے کر دیں، میں اپنے گھر لے جا کر یہ کام کروں گا۔ بادشاہ نے اپنے کچھ سپاہی اس کے ساتھ کر دیے اور ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے بھی۔ نابینا شخص ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے لے کر اپنے گھر چلا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس لوٹ آیا۔ اس نے ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے دونوں علیحدہ علیحدہ کر لیے تھے۔ بادشاہ نے جوہریوں کو بلایا اور پوچھا، کیا اس شخص نے صحیح علیحدہ علیحدہ کیے ہیں؟ جوہریوں نے جانچ کی اور بتایا، جی بادشاہ سلامت، اس نے بالکل صحیح علیحدہ علیحدہ کیے ہیں۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ آنکھوں والے نہیں علیحدہ کر پائے تو اس نابینا شخص نے کیسے علیحدہ کر لیے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ نابینا شخص نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ کام کون سا مشکل تھا میرے لیے۔ میں ہیرے اپنے گھر لے کر گیا اور ہیروں کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ دیا۔ جو دھوپ کی گرمی سے گرم ہو گئے وہ کانچ تھے اور جو ٹھنڈے رہے وہی ہیرے تھے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گرمی میں ٹھنڈے رہتے ہیں وہی ہیرے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں وہی ہیرے ہوتے ہیں، باقی سب تو کانچ یا پتھر ہوتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔